میں واپسی کے لیے ہی جا رہی تھی کہ بیچ راستے میں کسی چیز نے اچانک میرے پیروں کو سختی سے دبوچ لیا۔ میں نے تڑپ کر چیخ ماری اور کہا، کون ہے وہاں؟ نیچے دیکھا تو دو بھاری بھرکم ہاتھ میرے پیروں کو روکے کھڑے تھے۔ کھیتوں کی صفائی کرتے کرتے آج پھر دیر ہو گئی تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ گھر پہنچ کر اماں سے کافی باتیں سننی پڑیں گی، لیکن میں کیا کرتی؟ جب سے وہاج کی ماں آ کر گئی تھی میرا دماغ مسلسل الجھا ہوا تھا۔ اماں سے تو کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی بھی وقت ہے، یہ منگنی توڑ دیتے ہیں۔ پر اماں ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ اگر ایک دفعہ منگنی ٹوٹ گئی تو پھر تجھ سے کون شادی کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہیں ہو کیا گیا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے میری ہونے والی ساس یعنی وہاج کی ماں ہم سے ملنے آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لسٹ تھی جس میں بے شمار چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا، آنٹی، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا گھر بھی کرائے کا ہے؟ منگنی سے پہلے تو آپ نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ ان کی فرمائشیں سن کر میرا دل سخت ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہو فرزین؟ تمہارا تو بھائی روس میں ہوتا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لسٹ بس اپنے بھائی کو دکھا دینا، وہ پیسے بھیج دے گا۔ اس رات سے میرے اندر ایک عجیب سا ڈر پیدا ہوا تھا۔ میں ان کے منہ پر وہ سب کہہ دینا چاہتی تھی جو میرے دل میں تھا، لیکن اماں کے اشارے پر چپ ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کیا کروں۔ وہاج کی اچھی خاصی نوکری تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو منع کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یہ سوچیں میرے دماغ پر سوار تھیں۔ تبھی کھیت پر جب جاتی تو وہاں کام کم ہوتا تھا اور ایسی سوچیں زیادہ آتی تھیں۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ انہی خیالات میں گم میں دیر سے واپس جا رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سردی کی شدت سے ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کھیتوں سے کسی جانور کی آواز آتی تو وہ خوف کو اور بڑھا دیتی۔ راستہ سنسان تھا اور میرے دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی ہی دھن میں مگن سوچوں میں گم چلی جا رہی تھی کہ اچانک کسی چیز نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں چونک کر تڑپ گئی اور چیخی، کون ہے؟ یہ گندمی رنگ کے ہاتھ تھے جنہوں نے میرے پیروں کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً پیر چھڑانے کی کوشش کی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ کھیتوں کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے تو باہر نکلو۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! غصے سے چلاتے ہوئے میں نے کہا۔ یہ مذاق مجھے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میں پہلے ہی اپنی پریشانیوں اور سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، اوپر سے یہ بے تکی حرکت۔ یہ ہاتھ مردانہ تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی کہ اچانک ایک آواز آئی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بیٹا، خالی ہاتھ مت بھیجو، اللہ کے نام پر میری جھولی بھر دو۔ میں نے نظر اٹھائی تو سانس میں سانس آئی۔ ارے بابا جی، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ پھر فوراً غصہ تھوڑا قابو میں کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے میرا پیر تو چھوڑیں۔ بابا جی نے تحمل سے جواب دیا کہ میری مدد کرو، اور پیر چھوڑ دیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آرام سے سامنے بٹھایا اور کہا، اب بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ بابا جی نے اپنا کشکول سامنے کرتے ہوئے کہا، بیٹا 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اگر ایک چھوٹی سی بچی کھچی روٹی بھی مل جائے تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ میں تمہیں دعا دوں گا، تمہاری جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے فقیر کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ یہ وہ چمک نہیں تھی جو عام بوڑھے فقیروں کی آنکھوں میں ہوتی ہے، بلکہ یہ چمک کسی جوان انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس لمحے مجھے کچھ عجیب سا جھٹکا لگا، جیسے کوئی بات سمجھ سے باہر ہو۔ میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے بابا جی، ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ بابا جی رک گئے اور کہنے لگے، نہیں، میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جاؤں گا، اگر کچھ ہے تو بس یہیں دے دو۔ بابا جی نے اپنا کشکول سامنے کیا۔ وہ سنہرے رنگ کا کشکول عجیب سی چمک لیے ہوئے تھا، لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے افسوس سے کہا، کاش میرے پاس اس وقت 1 روپیہ بھی ہوتا تو میں اس میں رکھ دیتی بابا جی، لیکن افسوس رات کے اس وقت تو میں اپنے ساتھ کوئی پیسے نہیں رکھتی، میرے ہاتھوں میں تو صرف کھیتوں کا سامان ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا، چلیں آپ میرے ساتھ چلیں، میری اماں نے آج بہت سا کھانا بنایا ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب میں رات کو دیر سے گھر جاتی ہوں تو مجھے بہت بھوک لگتی ہے، آج آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ بابا جی کی آنکھوں میں نمی تھی اور ان کا لرزتا ہوا وجود بتا رہا تھا کہ سردی نے انہیں بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں ہم نے کافی باتیں کی۔
وہ فقیر بظاہر بہت غریب لگ رہے تھے، لیکن ان کے لہجے میں زندگی کے کئی تجربات کی گہرائی تھی۔ ان کی باتیں دل کو چھو رہی تھیں، اور یوں راستہ کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر پہنچ کر اماں نے مجھے فقیر کے ساتھ دیکھا تو حیرت سے بولی، فرزین، یہ کس کو لے آئی ہو؟ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں یہ بھوکے ہیں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اماں نے خوشی سے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا ہے بیٹا۔ پھر وہ فوراً کچن کی طرف گئیں اور کھانے کا انتظام کرنے لگیں۔ اسی دوران اماں نے مجھے بتایا کہ آج پھر وہاج کی اماں آئی تھی اور کچھ کہہ رہی تھیں۔ اماں کی بات سنتے ہی میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں غصے میں بولی، دل تو چاہتا ہے اماں منگنی توڑ دوں، آپ کیوں اجازت نہیں دیتی؟ ایک دفعہ اجازت دیں، میں یہ انگوٹھی ان کے منہ پر مار کر آؤں گی۔ اماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن میرے اندر غصہ اور بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے اور مجھے سکون کب ملے گا۔ 2 دن سے وہ میری کالز نہیں اٹھا رہا تھا اور میرے دل میں عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اماں نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ میں نے پلیٹ میں سالن ڈالا اور فقیر کے پاس لے گئی۔ وہ گہری نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، بابا جی میں آپ کو کیا بتاؤں، بس دعا کریں کہ یہ پریشانی ٹل جائے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور دھیرے سے کہا، پریشانی ٹل جائے گی، لیکن کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں اس گھر میں 2 دن ٹھہر سکوں؟ مجھے معلوم ہے یہ عجیب بات ہے، لیکن دراصل میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں کھیتوں میں گھومتا رہتا ہوں، جہاں جگہ ملے کپڑا بچھا کر سو جاتا ہوں۔ اگر 2 دن سکون کی نیند یہاں سو لوں تو باقی دن آسانی سے گزار لوں گا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں دوں گا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ نہ جانے کس مجبوری نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے پیار سے کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ آرام سے ہمارے گھر رہ سکتے ہیں۔ فقیر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں کو بھی ساری بات بتا دی اور ان کا انتظام کر دیا۔ جاتے جاتے میں نے ان سے ان کا نام پوچھا، بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے، میرا نام سلطان ہے۔ میں نے سرد آہ بھری اور سوچا کہ ان کا نام اور ان کے حالات بالکل میل نہیں کھا رہے۔ باہر آ کر میں یہی سب سوچ رہی تھی۔ اگلے دن مجھے کام پر نہیں جانا تھا، اس لیے صبح اٹھ کر بابا جی کے پاس آ گئی۔ وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے بابا جی آپ باہر کیوں آ گئے؟ کوئی چیز چاہیے تھی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، بس دل چاہا کہ باہر بیٹھوں۔ اماں اس وقت محلے کی ایک آنٹی سے ملنے گئی ہوئی تھیں اور میں سلطان بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ اچانک ان کی نظر میری انگوٹھی پر گئی اور ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ یہ انگوٹھی کس نے دی ہے تمہیں؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ میں تھوڑی گھبرا گئی۔ جی بابا جی، یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے، کیا ہوا؟ دکھاؤ ذرا۔ میں نے انگوٹھی اتار کر ان کے آگے بڑھا دی۔ انہوں نے انگوٹھی کو قریب سے دیکھا اور باریکی سے اس کا معائنہ کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا اضطراب آ گیا تھا جو مجھے اور بے چین کر رہا تھا۔ بابا جی کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، یہ انگوٹھی کس چیز کی ہے؟ میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ بابا جی یہ سونے کی انگوٹھی ہے، مجھے منگنی میں دی گئی ہے، لیکن دل تو کر رہا ہے کہ منگنی توڑ دوں، پر اماں کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں تنگ آ کر چپ ہو گئی تو بابا جی بولے، تجھے کس نے کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے؟ یہ انگوٹھی تو صرف پلاسٹک یا سٹیل کی بنی ہوئی ہے۔ تیرا منگیتر تجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ بابا جی کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹی میں نے زندگی میں بہت تجربے کیے ہیں، یہ انگوٹھی سٹیل کی ہے، اگر یقین نہ آئے تو کسی سنار کے پاس جا کر چیک کروا لو۔ ان کی بات سن کر میرا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ میں بے چین ہو کر سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ بابا جی کہنے لگے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری اماں سے بات کر کے دیکھتا ہوں، شاید وہ مان جائیں اور تمہاری منگنی توڑ دیں۔ میں نے اجازت دے دی۔ بابا جی نے اماں سے بات کی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں مان گئیں۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے انگوٹھی اتار کر کھڑکی کے پاس بنی ایک خالی جگہ پر رکھ دی۔ اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ البتہ اماں نے کہا تو تھا کہ وہ اس منگنی کو ختم کر دیں گی، لیکن ابھی تک کوئی بات آگے نہیں بڑھی تھی۔ رات کو اماں نے مجھے روک کر کہا، کیا ہوا فرزین؟ یہ صرف ایک انگوٹھی ہی تو ہے، کم از کم اس نے تمہیں پہنائی تو ہے نا؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ سونے کی انگوٹھی خرید سکے، اور ویسے بھی
اس نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ تمہیں سونے کی انگوٹھی دے گا۔ اماں کی بات میں وزن تھا، لیکن میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز بابا جی نے جاتے جاتے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان کے پاس آؤں۔ میں فوراً ان کے پاس چلی گئی۔ بابا جی کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ بابا جی نے دھیرے سے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن اب واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی خالی پن کی کیفیت پیدا ہوئی۔ بابا جی نے میری طرف دیکھا اور کہا، جاتے ہوئے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ بابا جی آپ کے پاس دینے کو کیا ہے؟ بابا جی نے ہنستے ہوئے کشکول میری طرف بڑھایا اور کہا، کچھ اور ہوتا تو وہ بھی دے دیتا تمہیں۔ میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بابا جی اس سے میرا کیا ہوگا؟ آپ یہ اپنے پاس ہی رکھے نا، مجھے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہ کشکول واپس ان کی طرف بڑھایا، لیکن بابا جی نے اصرار کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ اب تمہارا ہی ہے، یاد رکھو اسے صرف ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا اور ضرورت سے زیادہ کبھی بھی نہیں۔ بابا جی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے کوئی قیمتی خزانہ دے رہے ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے وہ کشکول کھڑکی کے پاس انگوٹھی کے ساتھ رکھ دیا۔ اماں بھی پریشان تھیں۔ وہ کہنے لگیں، اب یہ کشکول نہیں ہوگا تو بابا جی بھیک کیسے مانگیں گے؟ میں اماں کو کیا جواب دیتی؟ وہ زبردستی کشکول میرے حوالے کر گئے تھے۔ بابا جی محض ایک عام فقیر تھے، لیکن ان کے آنے سے ہمارے گھر میں عجیب رونق آ گئی تھی۔ ان 2 دنوں میں کیسے وقت گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ فکریں جو میرے سر پر سوار تھیں ایسے غائب ہو گئیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ بابا جی کے جانے کے بعد وہی پرانی فکر واپس آ گئی۔ اماں نے کہا، ایک بار فیروز سے بات کر کے تو دیکھو، شاید وہ مان جائے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ اماں کیوں ہمیشہ بھائی کی طرفداری کرتی ہو؟ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کی دوائیوں کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہوتے۔ ہاں اس کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بھیجتا ہی نہیں۔ وہ ساری دولت تو اس انگریزنی کے لیے رکھتا ہے۔ غصے میں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اماں نے آہ بھری اور کہا، بیٹی وہ ایک ہی تو بیٹا ہے۔ اماں کے دل میں شاید ابھی بھی امید کی کوئی کرن باقی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ فیروز صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ اماں نے اپنی کوٹھی بیچ کر ہمیں اس چھوٹے مکان میں منتقل کر دیا تھا تاکہ فیروز کے خواب پورے ہوں۔ وہ ہمیشہ یہی خواب دیکھتا تھا کہ وہ باہر جائے گا، لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ خواب اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب ہماری کوٹھی بک جائے۔ وہ کوٹھی جو ابا نے اپنی محنت سے تعمیر کی تھی، فیروز کے خوابوں کی نظر ہو گئی۔ فیروز اماں کے ہاتھ پاؤں چومتا رہا، جانتے ہوئے کہ اگر اماں نے اجازت دے دی تو کوٹھی بک جائے گی۔ میں اماں کو ہمیشہ منع کرتی تھی۔ اماں وہ باہر جا کر کرے گا کیا؟ اس کی نہ تو کوئی پڑھائی ہے اور نہ کوئی ہنر۔ اماں کا جواب ہمیشہ وہی ہوتا، ادھر جا کر سب سیکھ لے گا۔ مجھے اس پر کبھی یقین نہیں ہوا، لیکن اماں کو اپنے بیٹے پر اندھا اعتماد تھا۔ آخر کار اماں نے ہار مان لی اور کوٹھی بیچ دی۔ وہ کوٹھی جو 1 کروڑ میں بکی، اس کے تمام پیسے اماں نے فیروز کے بیرون ملک جانے پر خرچ کر دیے۔ فیروز چلا تو گیا، لیکن اس کے بعد سے اس نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ شروع میں وہ اماں کو ہفتے میں 1 بار فون کر لیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی بند ہو گیا۔ پھر ایک دن میں نے فیروز کی واٹس ایپ ڈی پی دیکھی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں یہ دیکھیں، بھائی نے اپنی ڈی پی میں یہ کس کو لگایا ہوا ہے؟ اماں بھی حیران رہ گئی۔ ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو۔ اماں دوست ہوتے تو ایسی تصویر نہ لگاتے، وہ لڑکی بھائی کے بہت قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ میری بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے فوراً فیروز کو کال کی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وہ لڑکی کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا اماں کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ فیروز نے بے پرواہی سے جواب دیا، کیا کروں فرزین، باہر آ کر ٹکے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بس نکاح کر لیا ہے اس سے۔ فیروز کی بات سن کر یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میں اماں کو کیا جواب دیتی؟ کچھ دن تک یہ بات اماں سے چھپائی، لیکن پھر آخر کار انہیں بتانا ہی پڑا۔ فیروز نے نہ صرف ہمارا اعتماد توڑا تھا، بلکہ اماں کا دل بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اماں کی محبت ویسی ہی رہی۔ وہ اب بھی فیروز کے حق میں دعا کرتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں فیروز سے شدید نفرت کرنے لگی، لیکن اماں کو اس کی محبت سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر جب رشتے والے آئے، اماں نے فوراً کہا، ہمارا بیٹا روس میں ہے، بہت محنت کر رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اماں نے یہ بات اس لیے کہی ہے تاکہ میرا رشتہ جلدی طے ہو جائے۔ میری ساس جو خاصی لالچی نکلی، جلد ہی ایک لمبی چوڑی فرمائشی فہرست لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا دوسرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھائی سے کوئی مدد نہیں مانگوں گی۔
مجھے انکار سننے کی عادت نہیں تھی اور یہ سوچ کر ہی میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا کہ فیروز میرے منہ پر انکار کر دے گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح یہی بہانہ بنائے گا، ایک دفعہ پکا روز سیٹ ہو جاؤں تو پھر مدد کروں گا۔ اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس دوران میری زندگی کیسے گزرے گی۔ 3-4 دن یوں ہی گزر گئے۔ پھر ایک روز جب میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو کشکول کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ میرے نزدیک وہ محض ایک عام سی چیز تھی جسے میں چھوٹے موٹے کچرے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اسی دوران میں نے انگوٹھی کو بھی کچرا سمجھ کر کشکول میں پھینک دیا۔ اچانک میری نظر دوبارہ اس پر پڑی اور جو میں نے دیکھا اس پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ انگوٹھی وہ نہیں تھی جو پہلے تھی، یہ انگوٹھی ہیرے کی تھی اور اتنی چمکدار کہ دیکھتے ہی دل تھک سے رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ فقیر کی باتیں بار بار میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ یہ کشکول تمہارا بہت ساتھ دے گا، یہ کوئی معمولی کشکول نہیں ہے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور کشکول میں ڈال دیا۔ جو کچھ ہوا اس نے میری آنکھوں کو حیرت سے چمکا دیا۔ 10 کے بدلے کشکول میں 500 کا نوٹ موجود تھا۔ میرا دل ایسا دھڑکا جیسے حلق تک آ گیا ہو۔ میں فوراً اماں کو تلاش کرنے لگی، آوازیں دینے لگی، اماں، اماں کہاں ہو؟ یہاں آؤ، یہ دیکھو۔ اماں جو کمرے میں تھیں دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ کیا ہوا فرزین؟ کیا عجوبہ دیکھ لیا ہے؟ میں نے اماں کو کشکول دکھایا۔ حیرت اور خوشی سے میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ اماں، یہ واقعی کسی عجوبے سے کم نہیں، یہ تو دیکھو۔ میں نے دوبارہ اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور کشکول میں ڈال دیا۔ اماں کے سامنے ہی وہ 10 کا نوٹ پلک جھپکتے ہی 500 کے نوٹ میں بدل گیا۔ اماں کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں اور ان کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ وہ انگوٹھی بھی ہیرے کی نکلی، جو اب اس کشکول کے جادوئی ہونے کا مزید ثبوت تھی۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے گول گول گھومنے لگی۔ میرے دل میں بار بار فقیر کی باتیں گونج رہی تھی۔ اماں کچھ دیر خوش ہونے کے بعد گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ وہ کہنے لگیں، نہیں فرزین، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بھلا ایسا کشکول اس فقیر کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ فقیر ہمارے گھر 2 دن کیوں رہا؟ اماں کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی وسوسے پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ فقیر کوئی انسان نہ ہو بلکہ کسی اور مخلوق کے روپ میں تھا؟ اماں کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سوچوں۔ اماں نے فوراً اپنا ایک پرانا بوسیدہ سا سوٹ نکالا اور بولیں، فرزین، چلو یہ سوٹ کشکول میں ڈال کر دیکھتے ہیں۔ میں نے اماں کی بات مانی اور وہ پرانا سوٹ لپیٹ کر کشکول میں ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد وہی سوٹ ایک چمکیلا اور شاندار کام والا سوٹ بن گیا۔ اماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، ایسا کرتے ہیں اس ہیرے کی انگوٹھی کو بیچ دیتے ہیں۔ میری خوشی ایسی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ اسے سب کے ساتھ بانٹوں۔ اگلے روز میں جلدی سے سونار کے پاس گئی۔ جیسے ہی میں نے انگوٹھی دکھائی، سونار حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے اور اس کی قیمت 50 لاکھ روپے بنتی ہے۔ سونار نے مجھ سے پوچھا، میڈم، یہ انگوٹھی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تو کسی اور ملک کی لگتی ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا، یہ میرے بھائی نے روس سے بھیجی ہے۔ اب میں اسے بیچنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بس پھر کیا تھا، مجھے 50 لاکھ روپے مل گئے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن دل میں اب بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ یہ سب آخر کیسے ممکن ہوا۔ گھر آئی تو یہ دیکھ کر میرا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا۔ وہاں اور کوئی نہیں بلکہ میری ساس بیٹھی تھیں اور میری ماں ان سے کہہ رہی تھیں، فیروز نے باہر سے بہت زیادہ پیسے بھجوائے ہیں، اب فرزین کا جہیز بن جائے گا۔ ماں کے منہ سے یہ جھوٹ سن کر میرا دل افسوس سے بھر گیا۔ اس میں فیروز کا کوئی کمال نہیں تھا، یہ تو اس فقیر کا ساتھ تھا، اس کی مدد تھی جس نے ہمارے لیے یہ راستے کھولے تھے۔ ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ماں تو سارا کریڈٹ فیروز کو دے رہی تھی، جس نے پیچھے مڑ کر کبھی ہمارا حال تک نہیں پوچھا۔ میری حالت افسوس اور دکھ سے بوجھل ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں اس فقیر سے ملوں جس نے ہمارے لیے سب کچھ آسان کر دیا تھا۔ وہ کشکول میرے قریب ہی رکھا تھا اور میری نظریں بار بار اسی پر جا رہی تھیں۔ ایک دن جب میں کشکول کی صفائی کر رہی تھی، وہ اچانک میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ جیسے ہی کشکول زمین پر گرا، ایک عجیب سی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا اور چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ روشنی کچھ دیر بعد مدھم ہوئی اور اچانک ایک ہیولا میرے سامنے ظاہر ہوا۔
ایک گہری اور مانوس آواز سنائی دی۔ بتاؤ، مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں حیرت اور خوف کے مارے کانپتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ وہ بولا، میں فقیر ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، بتاؤ تمہیں میری کیا ضرورت پیش آئی؟ کشکول تو تمہارے کام آ رہا ہے نا؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فقیر میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن وہ فقیر نہیں لگ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر بولی، آپ کون ہیں؟ اپنی سچائی بتائیں۔ کیونکہ رات کا وقت تھا اور اماں سو رہی تھی، اسی لیے میں اکیلی تھی۔ وہ فقیر ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر گویا ہوا، بیٹی، اب تم جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ میں کوئی عام فقیر نہیں ہوں، میں جن زادہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ تمہارے گھر میں کیسی پریشانیاں ہیں اور میرا دل نرم ہو گیا، اس لیے میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ وہ بولا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری تمام پریشانیاں دور کریں۔ یہ کشکول تمہارے بہت کام آئے گا، اس سے تم جو چاہو کر سکتی ہو، لیکن ہاں یاد رکھنا، اس سے بس تم محض ضرورت کی چیز لے سکتی ہو۔ زیادہ لالچ میں مت آنا، کیونکہ یہ کشکول تمہیں برباد بھی کر سکتا ہے۔ فقیر کی بات سنی تو ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ وہ ایک جن زادہ تھا۔ میں حیرت سے بولی، جن زادہ؟ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں، یہ میری مجبوری تھی۔ یہ کشکول مجھے کسی کو دینا تھا اور یہ تمہارے نصیب میں تھا۔ اب اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ، لیکن دوسروں کی مدد کرنا اور لالچ میں کبھی نہ آنا۔ پھر اس نے دوبارہ اپنی آخری بات پر زور دیا اور غائب ہو گیا۔ میرے دل کو سکون مل گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ میری ساس کو کبھی نہ بتانا کہ فیروز نے ہماری مدد کی ہے، کیونکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتے تھے۔ اماں نے کہا، اگر جھوٹ نہ بولا تو تیری ساس شک کرے گی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ پیسوں کی امداد میرے ہونے والے شوہر کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور اسی وجہ سے اس نے میرے سے رابطہ کیا تھا۔ میں اس سے خفا تھی۔ میں نے اسے کہا، تمہارے لیے میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب تم نے پیسوں کا سنا تو فوراً مجھے کال کر دی۔ آخر ایسا کیسے چل سکتا ہے؟ اس نے کہا، میں کیا کروں؟ میری ماں مجھے تم سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ اب تو میری ماں نے خود کہا ہے کہ تم سے بات کر لوں۔ مجھے معاف کر دو، لیکن ایک دفعہ تم سے شادی ہو جائے تو میں تمہیں کبھی بھی دور نہیں کروں گا اور کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ یہ سب صرف پیسے کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ میری ساس ہم سے 1,00,000 روپے لے گئی تھی اور کہنے لگی، مجھے ایک دربار کا پتہ ہے، وہاں جا کر میں چادر چڑھاؤں گی، وہ چادر میرے نام کی ہوگی۔ وہ میری نظر اتارنا چاہتی تھی، اس لیے اماں نے بھی جلدی سے اسے 1,00,000 روپے دے دیے تھے۔ میں نے اماں کو بہت کوسا تھا، لیکن اب جب بھی محلے کی ضرورت مند لڑکیوں کو دیکھتی تو ان کی بہت مدد کرتی۔ میری سہیلی نمرا کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کا جوڑا جو کسی نے اپنی شادی کے لیے بنایا تھا تاکہ وہ اپنی شادی پر پہن سکے، میں نے وہ جوڑا لے لیا اور کہا، دیکھو، اس جوڑے کو میں نیا کر کے دے دوں گی۔ نمرا گھبرا گئی تھی۔ میں نے وہ جوڑا اسی کشکول میں ڈالا اور وہ لہنگا ایک چمکتے اور نئے لہنگے میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے نمرا کو جا کر وہ لہنگا دیا۔ نمرا میرے گلے لگ گئی تھی اور یوں میں نے کئی لڑکیوں کی مدد کی تھی۔ تبھی ایک دن میری ساس آ گئی اور کہنے لگی، کچھ دن تمہارے گھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور اماں سے کہا، اماں، بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شادی سے پہلے ہی ہونے والی ساس گھر میں آ کر رہنے لگے؟ اماں نے مجھے چپ کروایا اور کہا، چپ کر جا، ساس نے سن لیا تو وبال آ جائے گا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ میری ساس ہم پر شک کر رہی تھی، کہ ضرور کوئی ایسا چکر تھا جس کی وجہ سے میرے پاس اتنے پیسے آ رہے تھے اور گھر کی حالت بدل رہی تھی۔ وہ یہی سب جاننے کے لیے ہمارے گھر میں رہنے آئی تھی۔ اب میں اپنی بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ کشکول کو کسی طرح چھپا کر رکھوں، لیکن شاید ایک دن وہ راز کھلنا ہی تھا۔ ساس کی وجہ سے میں نے وہ کشکول چھت پر رکھ دیا تھا، مگر ساس کے ہوتے ہوئے میں روز پانی لے کر چھت پہ جاتی تھی کہ پرندوں کو پانی ڈالوں۔ ایک دن ساس نے کہا، چل فرزین، میں بھی تیرے ساتھ چھت پر جاتی ہوں، مجھے بھی پرندوں کو دانہ پانی ڈالنا ہے۔ یہ سن کر میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں اماں کو اشارہ کرنے لگی کہ وہ میری ساس کو ٹرخا کر نیچے بٹھا لیں، لیکن اماں کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ میری ساس میرے پیچھے پیچھے چھت پر آنے لگی تھی۔ میں نے کشکول میں پانی ڈالا۔ جب میری ساس کی نظر اس پر پڑی تو وہ جھپٹ کر بولی، ارے، یہ پیالہ تجھے کہاں سے ملا؟ میں فوراً ہڑبڑاتے ہوئے بولی، بازار سے لیا ہے، بس 100 روپے کا ہے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی تاکہ وہ سمجھ نہ سکے۔ ساس نے کہا، ٹھیک ہے،
ایسا کر کے تو یہ مجھے دے دے، ساس کافی اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ کشکول چھین لیا اور کہا، نہیں نہیں، یہ مجھے 100 روپے کا ملا تھا، لیکن میری سہیلی نمرا نے تحفے میں دیا تھا۔ ہم بازار گئے تھے تب یہ خریدا تھا، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ میں نے پیار سے ساس کو سمجھایا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت اس کو شک ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہے جو میں اس سے چھپا رہی ہوں۔ میں نے پرندوں کو اسی میں پانی ڈالا اور پھر نیچے آ گئی، مگر دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی ساس سو جائیں گی میں وہ کشکول اٹھا کر اپنے کمرے میں اچھی جگہ چھپا دوں گی۔ میں رات کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس مہمان خانے میں گئی اور میں فوراً چھت پر چلی گئی، لیکن کشکول کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں تیزی سے یہاں وہاں تلاش کرنے لگی، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور ساس کے کمرے کی جانب نگاہیں دوڑائیں۔ پھر میں نے جیسے ہی ساس کے کمرے میں جھانکا تو میری روح فنا ہو گئی۔ میری ساس کشکول کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے وہاج کو فون پر بتا رہی تھی، اب میں واپس آ جاؤں گی، مجھے وہ سونے کی چابی مل گئی ہے جس کی وجہ سے تیری ہونے والی بیوی بڑی امیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری ساس کو مجھ پر شک نہیں تھا، بلکہ وہ 100% یقین کے ساتھ آئی تھی کہ ضرور میرے ہاتھ ایسا خزانہ لگا ہے۔ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ساس جیسی لالچی عورت اس کشکول کا صحیح استعمال نہیں کرے گی اور منہ کی کھائے گی۔ دل میں خوف تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں نے جن زادے کا دیا ہوا تحفہ کھو دیا تھا۔ کاش میں اس کی حفاظت کر پاتی۔ میں دل میں پچھتانے لگی تھی کہ مجھے وہ کشکول اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا، مجھے اسے چھت پر نہیں لے کر جانا چاہیے تھا۔ اگلے روز ساس ہم سے مل کر واپس چلی گئی تو میں نے اماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ اماں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور اپنی ہی روانی میں بولتی گئی، اماں پتہ ہے جنزادے نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کشکول کا صحیح استعمال کرنا ہے، اسے ہمیشہ ضرورت کے وقت ہی استعمال میں لانا ہے۔ اگر ہم نے لالچ کیا تو کشکول ہمیں تباہ کر دے گا۔ بس دعا کرو کہ میری لالچی ہونے والی ساس کو اس کشکول سے سبق ملے۔ میری بات سن کر اماں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگیں، جنزادہ؟ کون جنزادہ؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سٹ پٹ آ گئی۔ پھر میں نے اماں سے کہا، ہاں اماں، آپ ہی تو کہہ رہی تھیں کہ یہ عام فقیر کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا خاص کشکول ہو۔ یہ جادوئی کشکول اس جنزادے کے پاس تھا جو دراصل اس فقیر کے روپ میں ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہ دراصل ایک جنزاد تھا۔ اس روز جب کشکول میرے ہاتھ سے گر گیا تو وہ جن واپس آ گیا اور اس نے مجھے اپنی سچائی بتائی۔ اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، گویا وہ یہ سچائی سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد اگلے دن وہاج کا فون آیا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور کہنے لگا، میں تم سے منگنی نہیں کر سکتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ صرف اسی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ ان کے ہاتھ میں وہ جادوئی کشکول آ گیا تھا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، میں جانتی ہوں تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو، کیونکہ تمہیں صرف پیسوں سے غرض تھی۔ اب پیسوں کی وہ مشین کشکول کی صورت میں تمہارے پاس آ گئی ہے، لیکن تم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ وہ کشکول تم دونوں ماں بیٹے کو سبق سکھا کر رہے گا۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا اور میں رونے لگی تھی اور اماں سے شکوہ کرنے لگی تھی، اماں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری منگنی توڑ دو، میرا رشتہ یہاں پکا نہ کرو، آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے خود ہی منگنی توڑ دی ہے۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ رات کے وقت ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ اماں اور میں حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ خوف ہمارے چہرے پر نمایاں ہو گیا تھا کہ آخر یہاں کون آ سکتا ہے۔ تبھی وہاج کی ایک زوردار آواز آئی تھی۔ وہ کرخت آواز میں بولا، فرزین، میں نے کہا دروازہ کھول، نہیں تو پورے محلے والوں کو اکٹھا کر کے تیرے کرتوت بتا دوں گا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ وہ غصے کی حالت میں میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کشکول تھا جسے اس نے پوری قوت کے ساتھ فرش پر مارا اور پھر بولا، یہ تیری چال تھی نا؟ بتا، یہ تیری چال تھی نا؟ میری ماں کو تو نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کی یہ بات سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں گھبرا کر بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو وہاج؟ تمہاری ماں تو یہ کشکول خود ہی چوری کر کے ہمارے گھر سے گئی تھی۔ وہ تو ادھر آئی بھی اسی وجہ سے تھی، اور تم نے بھی تو اسی وجہ سے مجھ سے منگنی توڑی تھی، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں یہ کشکول لگ گیا تھا۔ پھر اب کیا ہوا؟ میرے منہ سے سچائی سن کر وہ غصے سے بولا، جھوٹ مت بولو، تم نے جان بوجھ کر میری ماں کو یہ کشکول دیا تھا تاکہ پھر میری ماں کا چہرہ جل جائے۔
اس کشکول کی وجہ سے میری ماں کا چہرہ جل گیا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ غیر یقینی نظروں سے میں وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش میں تو ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ بولا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ یہ کشکول خطرناک ہے۔ میری ماں نے اس سے کیا مانگا تھا؟ اس نے یہی مانگا تھا کہ ہمارے پاس یہ کروڑوں کا روپیہ لے کر آئے، لیکن بدلے میں اس کشکول سے دھواں اٹھا اور جو میری ماں کو جلا کر راکھ کر گیا۔ میں نے جیسے ہی وہاج کی یہ بات سنی تو اندر ہی اندر میرا دل پرسکون ہو گیا۔ میں جان گئی تھی کہ اس کی ماں نے لالچ کیا تھا۔ میں نے تحمل سے ساری بات بتا دی اور کہا، یہ کشکول دراصل ایک جنزادے کا کشکول ہے جس کی میں نے مدد کی تھی۔ یہ کسی اور کے لیے تھا اور اس نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ تمہاری ماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے پاس جو پیسے آئے ہیں وہ کسی اور طریقے سے آئے ہیں۔ تمہاری ماں اسی ٹو میں لگی رہتی تھی، تبھی تو وہ ہمارے ساتھ آ کر رہی تھی، اور پھر جب اسے کشکول پر شک ہوا تو وہ اپنے ساتھ کشکول ہم سے چرا کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے تو یہ جاننا ضروری بھی نہیں سمجھا کہ اس کشکول کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ مجھے تو اس جنزادے نے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ میں اس کشکول سے اپنی کوئی بھی ذاتی ضروریات پوری نہیں کر سکتی۔ میں ہوس میں آ کر زیادہ پیسے نہیں مانگ سکتی۔ لالچی لوگوں کو یہ کشکول تباہ کر دیتا ہے۔ تمہاری ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ یہ سزا اسے کشکول نے نہیں دی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کو ان کے لالچ کی سزا دی ہے۔ میں غصے میں آ کر وہ جہیز کی لسٹ اس کے منہ پر مار چکی تھی اور کہا، یہ لو، یہ لسٹ تم نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر کے مجھے دی تھی تاکہ تم ان چیزوں پر عیش کر سکو۔ میں جہیز میں یہ ساری چیزیں لے کر آؤں اور تم دونوں ماں بیٹے کو سکون مل جائے۔ اب یہ بھی واپس لے کر جاؤ، مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ سب جان گئے تھے کہ وہ کشکول ایک جادوئی کشکول ہے، لیکن جب اچانک وہاج کے جانے کے بعد اس کشکول میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی، وہ ہلنے لگا تو اماں بہت زیادہ ڈر گئی تھیں۔ میں نے اماں کو کہا، فکر مت کریں، مجھے لگتا ہے کہ جنزادہ ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ اور یوں کچھ دیر بعد ہی ایک ہیولا ہمارے سامنے آیا تھا۔ وہ جنزادہ تھا۔ کہنے لگا، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اس کشکول کا اچھا استعمال کیا، لیکن تمہاری ہونے والی ساس کو میں نے تمہارے ساتھ کی ہوئی ناانصافیوں کا بھی سبق سکھا دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تم صرف 1 مہینے تک اس کشکول کا استعمال کر سکتے ہو۔ اپنا جائز اور درست طریقہ اختیار کرنا، کبھی بھی لالچ اور ہوس میں مت آنا۔ جنزادے کی بات پر میں نے سر ہلایا تھا۔ اماں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ جنزادے نے مجھے یہی کہا تھا کہ دیکھو، 1 مہینے بعد اس کشکول کو کسی کے ہاتھ میں مت دینا، بلکہ اسے کسی ایسی جگہ پر جا کر دفنا دینا جہاں سے کوئی بھی اسے تلاش نہ کر سکے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ کشکول تمہارے محلے اور تمہاری بستی میں فساد کا باعث بنے۔ اس کی بات درست تھی۔ میں نے اس کشکول سے پورے محلے کی لڑکیوں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کی تھی۔ ہر کوئی مجھے اور میری ماں کو دعا دیتا تھا۔ ہم بھی جھگیوں اور جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ تھے۔ میں نے ان سب کی مدد کی تھی۔ انہیں اتنے پیسے دے دیے تھے کہ وہ آرام سے اپنا چھوٹا سا گھر بنا سکتے تھے، اور ابھی تک میں نے اپنی ذات پر کچھ نہیں لگایا تھا۔ اماں کو میری بہت زیادہ فکر ستاتی تھی۔ وہ مجھ سے یہی کہتی تھیں، اب تم اپنے لیے بھی کچھ کرو فرزین، خود کے لیے بھی تو فائدہ اٹھاؤ نا۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں نے لوگوں کی مدد کر کے جو دعائیں سمیٹی ہیں وہی میرے کام آئیں گی، اور یہی ہوا۔ 1 مہینے کے بعد میں نے آدھی رات کے وقت اس کشکول کو اپنے ساتھ لیا۔ میں یہ کام صبح میں نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ صبح ہوتے ہی ہمارے گھر کے ارد گرد سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ سبھی اس موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ میں گھر سے باہر نکلوں اور کوئی ہمارے گھر میں بہانے سے آ کر اس کشکول کو لے لے۔ ہر کسی کی نظر تھی اس پر، ہر کوئی لالچ میں تھا۔ ایسے میں رات کے اندھیرے میں اس کشکول کو اپنی بغل میں دبائے نکل آئی تھی۔ میرا رخ اس ندی کے پاس تھا۔ میں ندی کے پاس جا رہی تھی۔ پھر میں نے ایک صندوق لیا، اس کشکول کو صندوق میں ڈالا۔ میں آخری دفعہ جنزادے سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بغیر اس جنزادے سے ملے اور اس کا شکریہ ادا کیے میں کشکول کو ندی میں بہا دوں۔ میں نے آخری دفعہ کشکول کو چمکایا تھا اور جیسے ہی رگڑا ایک جنزادہ حاضر ہوا تھا۔ وہ بولا، ہاں بتاؤ کیا چاہیے؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہو گے؟ بے شک تم اسی فقیر کے بھیس میں ہی آنا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے ملتے رہو۔ تمہاری وجہ سے میں نے کافی لوگوں کی دعائیں سمیٹی ہیں، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ جنزادہ بولا، بات تو یہ ہے کہ تم نے میری مدد کی ہے، کیونکہ میرے اوپر تو ایک بد دعا لگی تھی۔ مجھے اس بد دعا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔
میں نے اپنی بستی کے ایک فقیر جنزادے کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ جو مجھے دعا دینے لگا تھا، دیتا دیتا رک گیا تھا۔ میں نے اسے پیسے نہیں دیے تو اس نے مجھے بد دعا دے دی کہ جا، تو کبھی بھی سکون نہیں پائے گا۔ اس بد دعا نے میرے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ پھر میں ایک جنات عامل کے پاس آیا۔ عامل نے مجھے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بد دعا کا اثر تم پر سے ختم ہو جائے تو پھر ایسا کرو کہ کسی کو خوش کرو، کسی ایسے کو خوش کرو جو تمہیں نہ جانتا ہو۔ اگر میں اپنی ہی بستی کے جنات کو خوش کرتا تو وہ سب تو مجھے جانتے تھے کہ میں اصل میں کیسا ہوں۔ کسی کو بھی میری نیت کا پتہ نہیں چلنا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں آدم زادوں کی بستی میں جاؤں گا، وہاں مجھے جو بھی ملے گا میں اسے خوش کر دوں گا، اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا۔ میں اسی کھیت میں بیٹھا تھا جب تم مجھے روز آتی دکھائی دیتی تھی۔ تمہارے چہرے کی پریشانی نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ بوجھ لیے پھر رہی ہو۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اور یوں فقیر کے بھیس میں نے تمہاری مدد کی۔ 2 دن تمہارے ہاں رک کر میں نے تمہارے حالات بھانپ لیے تھے، اور میں نے فیصلہ یہ بھی کیا تھا کہ میں تمہاری ہونے والی ساس کو سبق سکھا کر رہوں گا۔ جنزادے کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میرے آنسو لگاتار بہنے لگے تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، تم بہت اچھے ہو، تم نے میری بہت مدد کی ہے، مگر بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کشکول سے اپنا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہاں، میں نے پہلے جو انگوٹھی گرائی تھی وہ غلطی سے گری تھی، جس کی وجہ سے ہیرے کی انگوٹھی میرے پاس آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جن لوگوں کی مدد کی ہے ان کی دعائیں ہی میرے لیے کافی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس کا شکریہ ادا کیا، اور یوں ہمیشہ کے لیے وہ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے دکھ تھا کہ میں اب اس جنزادے سے کبھی بھی نہیں مل پاؤں گی، لیکن ایک امید اور تسلی تھی۔ اسی کے ساتھ میں نے کشکول واپس صندوق میں ڈالا اور اس صندوق کو بند کر کے تالا لگا دیا۔ وہ صندوق میں نے ندی میں بہا دیا تھا۔ وہ بہت دور چلا گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں اس کی چابی تھی۔ اس چابی کو میں سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال جاگ گیا کہ شاید ابھی بھی میرے پاس چانس ہے کہ میں صندوق کو واپس پا سکتی ہوں۔ اسی لیے میں نے اس چابی کو بھی دور اچھال کر ندی کے اندر ہی بہا دیا تھا۔ ایک بوجھ میرے دل سے اتر گیا تھا اور میں خوشی خوشی واپس آ گئی تھی۔ اماں اس وقت اٹھی ہوئی تھیں، مجھے اداس دیکھ کر بولیں، کیا ہوا فرزین، تم کیوں اداس ہو؟ میں نے ماں سے کہا، اماں، میں اس لیے نہیں اداس کہ آج میرے ہاتھ سے وہ کشکول چلا گیا ہے۔ میں اداس اس لیے ہوں کہ میرا بھائی فیروز ابھی بھی ہم سے لا تعلق ہے۔ اماں، ایسا کیسے چلتا رہے گا؟ کاش میں جنزادے سے یہ بھی کہہ سکتی کہ میری مدد کرے اور مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے یا اسے ہم تک لے آئے، لیکن شاید مجبوری کے ناطے میں اس سے یہ نہ کہہ سکی۔ میں اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کی دعائیں اتنی زیادہ لگی تھیں کہ پلک جھپکتے میں ہی ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ وہاج کا اب مجھے کوئی عطا پتہ نہیں تھا، اور اس کی ماں کا کیا حال تھا یہ بھی مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ ہاں، لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ اس کی ماں کو صحیح سبق مل گیا تھا اور لالچ کی اچھی سزا مل گئی ہوگی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ زیادہ کی حوث کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گی۔ ہم لوگوں نے اچھا گھر خرید لیا تھا، اور یوں وہ محلہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہم ایک نئی کالونی میں آ گئے تھے۔ میں بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تھی، میری جاب لگ گئی تھی اور ہمارا گزارا چل رہا تھا۔ جب بھی میں خود کو اتنا ترقی یافتہ دیکھتی تھی تو جنزادے کا خیال آتا تھا۔ اس کا وہ کشکول جسے میں ایک معمولی کشکول سمجھتی تھی اور اس کا مذاق اڑاتی تھی، یہ سب اسی کی کرامت تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اماں اور میں فیروز کو بھلا چکے تھے۔ تبھی ایک روز اچانک شام کے وقت ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ ہمارے گھر کی یہ چوکھٹ کبھی بھی نہیں کھٹکتی تھی، آج کھٹک گئی تھی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ اماں نے مجھے کہا، فرزین، دروازہ کھولنا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اپنے بھائی فیروز کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی حالت بھی بہت غیر تھی۔ اس نے فوراً مجھے سینے سے لگا لیا۔ چھوٹی، کیسی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ مجھ سے پیار سے بولا تھا۔ میری ماں نے دیکھا تو اس کا ماتھا چومنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ فیروز، تو کہاں رہ گیا تھا؟ کتنا لیٹ واپس آیا ہے؟ بھائی تو پہلے ہی روتے رہے تھے۔ اچانک میرے دماغ میں یہ سوال آیا کہ میرے بھائی کو اس گھر کا کیسے پتہ چلا؟ ہم نے تو سارے کے سارے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ پھر بھائی نے بتایا کہ ان کی بیوی کو کینسر تھا اور وہ کینسر سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے گئی تھی، اور یوں بھائی واپس آ گئے تھے۔ بھائی نے ماں سے پکا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اماں کو چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ اماں نے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے میں نے بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا،
بھائی نے ہمارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور یوں ہم دونوں بہن بھائی اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ بھائی نے وہاں کیا دکھ دیکھے، کیا تکلیفیں برداشت کیں، وہ ایک الگ بات تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعات بھائی کو بتائے تو بھائی کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ اس بار اماں نے صحیح جانچ پڑتال کی تھی اور یوں میرا رشتہ اچھی جگہ پکا ہو گیا تھا۔